بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے ٹاپک کا نام ہے ناممکن کچھ بھی تو نہیں۔ ایک مشہور مقولہ ہے، One important key to success is self-confidence. An important key to self-confidence is preparation. معزز سامعین، کیا آپ نے کبھی اپنے ارد گرد لوگوں کی ناکامی پر غور کیا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اکثر کامیاب ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی دوبارہ اسی خستہ حالت پہ کیوں لوٹ آتے ہیں؟ اگر نہیں سوچا تو اب سوچیں۔ ہمارے ارد گرد لوگوں کی ناکامی کی وجوہات بہت ملتی جلتی ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ خود کو کمتر اور کمزور سمجھتے ہیں، اور ان کا اپنی اس سوچ پر اتنا پختہ یقین ہوتا ہے کہ کچھ بھی ایسا نہیں سوچتے جس کا نقطہ نظر مثبت ہو، یعنی منفی ہی سوچتے ہیں۔ بچپن سے بڑھاپے تک انہیں دوسروں پر انحصار کرنے کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ وہ خود کام کرنے کے عادی نہیں ہوتے۔ ان افراد کو اگر کوئی کام دے بھی دیا جائے تو ان کا اپنے بارے میں پہلا تاثر یہی ہوتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا، یا میں نہیں کر سکوں گا۔ بذات خود ایک بہت بڑی ناکامی ہے، اور اسی سے ہی انسان کے لیے مستقل ناکامی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اگر ہم خود کو کسی کام کے قابل نہیں سمجھتے اور اپنے دل و دماغ میں یہ وہم بٹھا لیتے ہیں تو ہم تو ہیں ہی ناکام، کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ وہم کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم سے آگے بڑھنے کا حوصلہ چھین لیتا ہے۔ ہم باعث صلاحیت ہونے کے باوجود خود کو کمتر محسوس کرتے ہیں، اور ہماری یہ عادت ہم پر کامیابی کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ کوئی کام واقعی آپ کو نہیں آتا یا آپ نہیں کر سکتے، مگر کم از کم کوشش انسان کے اختیار میں ضرور ہے۔ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 10ویں بار آپ کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ جب آپ کام کے ماہر ہو کر بہترین طریقے سے اسے سر انجام دینے کے قابل ہو سکیں گے۔ اگر کوشش ترک کر دی جائے تو انسان کھوکھلے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات ہونے کا شرف بخشا ہے، تو دنیا کو اس کے لیے قابل تسخیر بنایا۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے سمندر کی گہرائیوں تک کا سفر کرے، یا پھر اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہوئے تمساتے بیٹھا رہے۔ لیکن اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر ہر چیز سے لا تعلق ہونا اور کسی کام کو کرنے کی کوشش نہ کرنا سب سے بڑی ناکامی ہے۔ انسان اگر دل میں کچھ کرنے کی ٹھان لے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے اپنے مقصد تک پہنچنے سے نہیں روک سکتی۔ انسان میں جذبہ ہو، تڑپ ہو، محنت کی عادت ہو تو راستے کی مشکلات اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں جو ناممکن ہو۔ بات ساری انسانی سوچ کی ہے کہ آیا وہ سوچتا ہے کہ فلاں کام اس کے لیے ناممکن ہے، لہٰذا میں نہیں کر سکتا، تو یقیناً ناکامی ایسے شخص کے حصے میں آئے گی۔ اس کے برعکس اگر انسان یہ ٹھان لے کہ میں اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہوں، اور پھر اس کے لیے مناسب تدبیر اور محنت سے کام لے، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیابی کا فیصلہ انسان نے خود لینا ہے۔ ایک بار انسان خود کو ذہنی طور پر کامیاب ہونے کے لیے تیار کر لے، یا کامیاب کرنے کے لیے تیاری کر لے، تو پھر اس کے لیے مناسب تدبیر اور محنت سے کام لے، تو ایسے ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیابی کا فیصلہ انسان نے خود کرنا ہے۔ ایک بار انسان خود کو ذہنی طور پر کامیاب ہونے کے لیے تیار کر لے تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سب انسان ایک جیسے ہونے کے باوجود کامیابی اور ناکامی کی تفریق کا شکار ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بنیادی فرق جذبے اور تڑپ کی کمی ہے۔ جو لوگ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں
وہ خود میں تڑپ اور کامیابی کا جذبہ لیے جی رہے ہوتے ہیں، اور جنہیں ناکامی سے دو چار ہونا پڑتا ہے اس میں سارا قصور ان کا اپنا ہوتا ہے۔ ایسے افراد اگر خود کو یہ یقین دلوانے میں کامیاب ہو جائیں کہ خدا نے انہیں بھی اشرف المخلوق بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، تو یقیناً ان کے لیے اپنے آپ میں کامیابی کا جذبہ پیدا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، بس انسان کو اپنا عزم اور حوصلہ بلند رکھنے کی ضرورت ہے۔ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں آنا بے مقصد نہیں، اور یہ کہ خدا نے اس کے لیے کوئی خاص مقام متعین کر رکھا ہے، بس ہمیں محنت اور خود پر یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور اس مقام کو حاصل کرنا ہے۔ میں کون ہوں؟ مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ میرا مقصد کیا ہے؟ اگر آج ہر انسان خود سے یہ سوال پوچھنے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں جب دنیا کے بیشتر افراد کامیاب زندگی گزارنے لگیں گے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کن صلاحیتوں کے مالک ہیں اور آپ کس پیشے سے منسلک ہیں، فرق پڑتا ہے تو اس بات سے کہ آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ناکامی پر سمجھوتا کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بچہ اسکول میں آتش زدگی کا شکار ہو گیا، حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ اس کا بچنا ناممکن ہے۔ ڈاکٹر جواب دے چکے تھے کہ بچے کے جسم کا زیادہ حصہ جل چکا تھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا وہ خوش قسمتی سے اگر یہ بچہ بچ بھی گیا تو عمر بھر کے لیے معذور ہو جائے گا۔ اس صورتحال میں بچے کا حوصلہ قابل دید تھا، وہ نہ مرنا چاہتا تھا اور نہ ہی معذوری کی زندگی جینا چاہتا تھا۔ اس کے جذبات میں توانائی اور ہمت تھی اور اس کے جسم کا نچلا حصہ ہلنے جلنے سے قاصر تھا۔ اس حالت میں وہ ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا اور گھر پر ایک ویل چیئر تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اس بچے کے دل میں اپنے پیروں پر چلنے کی شدید خواہش تھی۔ ایک دن تنگ آ کر اس نے خود کو ویل چیئر سے نیچے گرا دیا اور ہاتھوں کی مدد سے گھاس پر گھسیٹنے لگا۔ بے جان ٹانگیں اس کے ساتھ سمٹ گھسیٹ رہی تھی۔ کافی کوشش کے بعد وہ ایک جنگلے تک پہنچ گیا تھا اور ہاتھوں سے جنگلہ پکڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ وہ چل نہیں رہا تھا بلکہ خود کو گھسیٹ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی اس عادت کو معمول بنا لیا۔ اسے یقین تھا کہ ایک دن وہ بغیر سہارے پر اپنے ہاتھ کی مدد سے اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہو سکے گا۔ اپنے عزم اور محنت کے نتیجے میں اس نے خود کو کھڑا ہونے کے قابل بنا لیا۔ پھر آہستہ آہستہ لگڑانے لگا اور پھر ایک دن وہ اپنے پاؤں پر نہ صرف چلنے کے قابل ہو گیا بلکہ دوڑنے بھی لگا تھا۔ اس کا عزم اور حوصلہ اس کا ساتھ دیتے رہے اور اس نے اسکول میں اپنا نام بنا لیا، اور اس کے جسمانی حالات، اس کی صحت کو دیکھ کر اس کے ڈاکٹر بھی حیران تھے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ 1934 میں نیو یارک شہر کے مشہور میڈیسن اسکوائر گارڈن میں دنیا نے اس بچے کو دنیا کی تیز ترین دوڑ جیتتے بھی دیکھا جس کے بچنے کی امید نہ تھی۔ یہ کہانی ہے بہادر شخص ڈاکٹر بلین ولگھم کی، جو مثبت سوچ اور عزم کی زندہ مثال ہے۔ یہ کہانی مایوسیوں کے اندھیروں میں ٹامٹوئیاں مارنے والے انسانوں کو نئی توانائی فراہم کرتی ہے، اور آج بھی دنیا میں بے شمار افراد ان سے متاثر ہو کر اپنی زندگیوں کو بدلنے کا عزم رکھتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس تقریر کا میرے ان الفاظ کا مقصد، جس کا ٹاپک، جس کے عنوان سے ظاہر ہے کہ ناممکن کچھ بھی نہیں۔ اگر کوشش کی جائے تو ہر ناممکن چیز جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے وہ ممکن ہو جاتی ہے اور آپ کو حاصل کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ السلام۔